کہ بھارت کے 100 مسلمان بچوں میں سے 96 بچے وہ ہیں جو اسکولوں کا رخ کرتے ہیں، اور 4 بچے وہ ہیں جو آج کی تاریخ میں بھی اسکولوں کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ جس زمانے میں ہمیں لگتا ہے کہ اب تو پڑھائی بڑی عام ہو گئی ہے، ہر کوئی پڑھ لکھ گیا ہے، اس زمانے میں بھی 4 بچے ایسے ہیں جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور جو 96 بچے اسکول جاتے ہیں ان 96 بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ 12 تک پہنچنے کے بعد کالج لیول تک پہنچتے وہ 96 بچے کم ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب کالج لیول آتا ہے تو 96 بچے گرتے 12 سے 12.5 بچتے ہیں۔ یہ ہے بھارت کے مسلمانوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ، اس کو ڈراپ آؤٹ بولتے ہیں، یعنی بیچ میں اسکول چھوڑنے والے بچے سب سے زیادہ مسلم بچے ہوتے ہیں۔ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد فیہا راحلہ، صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ الاعلی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ سب تمام احباب اہل سنت خوش قسمت ہیں کہ جماعت اہل سنت کے عظیم محسن، عظیم مربی اور ایک آئیڈیل شخصیت حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے عرس کا اور آپ کی خدمات کا 50 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ اس دوران 50 سال کا ٹائم کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے، اور حافظ ملت جیسی شخصیات وہ ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے جہاں تھوڑا موڑا کتابوں کا مطالعہ کافی ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ عام لہجے میں سمجھنے کے لیے یہ عمارتیں اور یہ علمی گلستان کافی ہوتا ہے۔ اچھے لوگ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی ہے، کام کے لوگ دنیا سے ناپید ہوتے رہتے ہیں، اور بلند فکر لوگ، دور اندیش لوگ، ایڈوانس سوچ کے لوگ دنیا میں کم ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ بات حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں قرب قیامت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان 100 اونٹوں کی قطار کی طرح ہو جائیں گے جن میں سے اکے دکے اونٹ بھی سواری کے لائق نہیں ہوتے۔ یعنی قرب قیامت جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، ویسے ویسے اچھے کام کے بلند فکر فعال لوگ دنیا میں ناپید ہوتے جائیں گے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی ذات ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک آئیڈیل شخصیت کے طور پر ہے، جو جہاں پر اپنے آپ میں میدان عمل میں آئیڈیل ہیں، وہیں گویا اس حدیث پاک کی ایک پریکٹیکل تشریح اور تفسیر بھی ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی بھارت کی سرزمین پر ہر سال تقریباً 50,000 کے آس پاس علماء فارغ ہوتے ہیں، اور روزانہ ایک سروے کے اکارڈنگ بھارت کی سرزمین پر عرس اور جلسوں کے نام پر روزانہ جو اجلاس منعقد ہوتے ہیں اہل ایمان کے بیچ میں، ان کی تعداد 6,000 بتائی جاتی ہے۔ 6,000 جلسے جس ملک میں روزانہ ہوتے ہوں، اور 50,000 کے آس پاس علماء جہاں ہر سال فارغ ہوتے ہوں، سنے بھائی تقریر سنے، وہاں تو ایک علمی عملی فکری بہار ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ پاتے ہیں کہ اتنی زیادہ فصل کی سیرابی کے باوجود وہ رزلٹ برآمد نہیں ہو پا رہا ہے جو ہونا چاہیے، بلکہ زباں ہمیں شکوے نظر آتے ہیں، جس طرف بھی رخ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ سکڑتا جاتا ہے، فروغ پانے والی چیزیں کم نظر آتی ہیں، اور اس کے بنیادی ریزن پر، سبب پر جب ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے تو میں نظر آئے گا کہ شاید یہ قرب قیامت ہے کہ گفتار میں تو تاثیر رہ گئی ہے، کردار نہیں رہ گیا۔ بے شک بے شک، یہی بات پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ کام کے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، 100 اونٹوں کی قطار کھڑی ہے، سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے مثال دے کر ارشاد فرمائی ہے، اور سچائی بھی یہی ہے۔ جبہ و دستار کے نام پر ایک تعداد نظر آتی ہے، لیکن کام کے لوگ کم نظر آتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے مطابق ہمیں اپنا آئینہ صاف طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اگر اس زمین پر جنم لیا ہے تو وفات پانے سے پہلے کیا ہم نے اللہ کی مخلوق کو کوئی فیض پہنچایا یا نہیں، یا ہمارا وجود کوئی کام کا وجود تھا یا صرف سروں کی گنتی میں شمار ہونے کے لائق تھا۔
عزیز دوستو، یہ ہم سب کو اپنے آپ سے محاسبہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی طاقت ان کی ایمان کی طاقت اور محاسبے کی طاقت تھی۔ بے شک حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے ہی پاؤں پہ درہ مار کے اپنے آپ سے سوال کیا کرتے تھے، پاپی عمر بتا دن سے رات میں تم نے کیا کیا پاپ کیے ہیں۔ ہم اور آپ کو بھی اسی طرح سے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا دور عزیز دوستو امت مسلمہ کے لیے نہایت خیر خواہی کا دور ہے۔ امت ایک طرف سے ظلم و تشدد کا شکار نہیں ہے، جہاں اغیار کی طرف سے ظلم و تشدد کا شکار ہے، وہیں اپنوں کی لاپرواہی کا بھی شکار ہے، اور اپنوں کے بے جا اخراجات کا اور غیر ضروری معمولات کا بھی شکار ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنا تجزیہ کریں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ علمی طور پر بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو عزیز دوستو، میں اس پر کچھ کہنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا آئینہ دیکھنے کی کوشش کریں اور بڑے کینوس میں دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ سچائیاں ہمارے سامنے آئیں۔ 2006 میں بھارت کی گورنمنٹ نے ایک رپورٹ تیار کروائی بڑی محنتوں کے بعد اور ایک لمبے چوڑے خرچ کے بعد میں وہ رپورٹ 2006 میں پبلش ہوئی۔ 403 پیج کی رپورٹ ہے اور جسٹس سچر مشرا نے انہوں نے تیار کیا تھا، تو سچر کمیٹی کی رپورٹ اسے کہا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ رپورٹ ہمارے اور آپ ہی کے لیے تیار کی گئی تھی، گویا کہ ہمارا ہوم ورک تھا جو کسی نے ہمیں کر کے دے دیا، اور اگر ہم اس ہوم ورک کا ڈھنگ سے مطالعہ کریں تو آگے کے لیے ہمارے لیے رہنما خطوط طے ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے کام کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ خاص طور پر اگر اپنی زندگی میں بھارت کی سرزمین پر کوئی انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اس رپورٹ کا اس لیے بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ سامنے آئے کہ بھارت کے مسلمانوں کو کس قسم کے کاموں کی ضرورت ہے اور کون سے کام مسلمانوں کی ترجیحات میں شامل ہونے چاہیے اور کون سے کام ہیں جو مسلمانوں کی فی الوقت ترجیحات میں ہیں لیکن حقیقت میں مسلمانوں کی ترجیحات میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو عزیز دوستو، بھارت کے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے اکارڈنگ بھارت کے مسلمانوں کی دو سب سے بڑی اور بنیادی ضرورتیں ہیں۔ پہلی ضرورت کا نام ہے تعلیم اور دوسری ضرورت کا نام ہے تجارت۔ بھارت کے مسلمانوں کی دو بڑی ضرورتیں ہیں، پہلی ضرورت ہے تعلیم اور دوسری ضرورت ہے معاشی طور پر بھارت کے مسلمانوں کو طاقتور بنانا۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کا تعلق مارکیٹ سے ہے، بازار سے ہے۔ ہم کتنے پرہیزگار ہیں اور کتنے بدکار ہیں، یہ ہماری قبر کا انٹرنل ایشو ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب ہوگا، سوال ہوگا ہم سے، لیکن اس مارکیٹ میں جس میں ہم جی رہے ہیں، جہاں ڈیموکریسی ہے، جہاں پر جمہوریت ہے، ایسے کسی بھی ملک میں اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے بھارت کی گورنمنٹ کے اکارڈنگ جو سروے ہوا، اس سروے میں دو باتیں سامنے نکل کے آئیں کہ بھارت کا مسلمان ان دو میدانوں میں پیچھے ہے، اور اگر بھارت کا مسلمان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ انہی دو محاذوں پر سیریسلی محنت کرے۔ وجہ یہ ہے کہ بھارت یہ دونوں کی دونوں چیزیں آپس میں گتھم گتھا ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ بھارت کا مسلمان تعلیم میں اس لیے کمزور ہے کہ وہ غریب ہے، اور اس لیے غریب ہے کہ وہ تعلیم میں پیچھے ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کریں تو ہمیں ان دو محاذوں پر کام کرنا چاہیے۔ یہ ہر سمجھدار آدمی کی چوائس ہونا چاہیے اور میدان عمل کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد میں بھی اس بات کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ دو کام پکڑ لیں، یہ بھارت کے مسلمانوں کی اہم ترین ضرورتیں ہیں۔ اب ان دونوں کاموں کا بھی مطلب سمجھیں۔ تعلیم میں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو تعلیمی طور پر، یہاں پر تعلیم کی جو بات ہو رہی ہے وہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے ماڈرن تعلیم کی، اس کے بعد میں ہم بات کریں گے دینی تعلیم کی۔ بھارت کے مسلمانوں کو تعلیمی طور پر جو کام کرنا چاہیے وہ اسکولنگ پر محنت کرنی چاہیے، یعنی ہمارے اچھے انگلش میڈیم کوالٹی ایجوکیشن دینے والے اسکول ہونے چاہیے۔ یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کا تقاضا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بھارت کے 100 مسلمان بچوں میں سے 96 بچے وہ ہیں جو اسکولوں کا رخ کرتے ہیں، اور 4 بچے وہ ہیں جو آج کی تاریخ میں بھی اسکولوں کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ جس زمانے میں ہمیں لگتا ہے کہ اب تو پڑھائی بڑی عام ہو گئی ہے، ہر کوئی پڑھ لکھ گیا ہے، اس زمانے میں بھی 4 بچے ایسے ہیں جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور جو 96 بچے اسکول جاتے ہیں ان 96 بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ 12 تک پہنچنے کے بعد کالج لیول تک پہنچتے وہ 96 بچے کم ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب کالج لیول آتا ہے تو 96 بچے گرتے 12 سے 12:30 بچتے ہیں۔
یہ ہے بھارت کے مسلمانوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ. اس کو ڈراپ آؤٹ بولتے ہیں، یعنی بیچ میں اسکول چھوڑنے والے بچے سب سے زیادہ مسلم بچے ہوتے ہیں. اور اگر اس کا پریکٹیکل سروے کرنا چاہیں تو ہم اپنے میدانوں میں اپنے آس پاس میں دیکھ لیں. جب بھی ہم کسی ایسے بچے سے جس کی عمر اسکول جانے کی ہے اسے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا تم نے اسکول میں کہاں تک پڑھائی کی ہے، تو عام طور پر اس کا جو جواب آتا ہے وہ بہت مایوس کن آتا ہے. اب جو 12 سے 12.5 بچے ہیں، وہی بچے جب گورنمنٹ جاب تک پہنچتے ہیں تو تقریباً 3.5-4% بچتے ہیں. پھر کئی مرتبہ ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جاب نہیں ملتی. سچی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جاب کی لائن میں ہم کھڑے بھی بہت کم تعداد میں ہیں، ہمارا شکوے کا حق نہیں بنتا. اور جب 12 سے 12.5 بچے ہمارے کالج لیول تک پہنچ پا رہے ہیں تو ہمیں کالجز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 12 سے لے کے 96 تک یہ جو بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے، اس گیپ کو کور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں کالج اور یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسکولوں کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بہترین ماڈل کے طور پر ہمیں جس چیز کو کاپی کرنا چاہیے وہ عیسائیوں کا ایجوکیشنل ماڈل ہے. عیسائیوں کے یونیورسٹی آپ کو عیسائیوں کی نظر نہیں آئے گی، عیسائیوں کے کالجز بہت کم مقدار میں نظر آئیں گے، اور عیسائیوں کے اسکول آپ کو بہت زیادہ مقدار میں نظر آئیں گے. اور جہاں بھی نظر آئیں گے انہوں نے اپنا اسٹینڈرڈ برقرار رکھا ہے، کہیں پر بھی کوالٹی میں انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. یعنی صرف اسکولوں سے بھی کام نہیں چلنا ہے، اسکولیں بھی وہ ہونی چاہیے جس میں کوالٹی. یہ بھارت کے مسلمانوں کی پہلی ترجیح ہے، پہلی ضرورت ہے، اور اس پہلی ضرورت کی کامیاب تشریح ہے. عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی طور پر ہم اپنے گھر کے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہمیں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے کامیاب مکتب. مجھے کئی مرتبہ لگتا ہے کہ کامیاب دارالعلوموں سے بھی زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، جو گھر گھر کی ضرورت ہے، محلے محلے کی ضرورت ہے، مسجد مسجد کی ضرورت ہے، وہ ہے کامیاب مکتب. ایسے مکاتب جہاں پر قرآن پاک صحیح طور پر پڑھایا جاتا ہو اور عقائد کو ٹھیک ٹھاک سنوار دیا جاتا ہو. آج جب ہمارے نوجوان بچے کسی ایرے گیرے سوشل میڈیا کے آدمی کے فالوور بن جاتے ہیں اور اس کی فین فالوونگ میں شمار ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری گود میں پلنے والا بچہ آج فلاں کا فالوور بن گیا. سوال یہ ہے کہ آپ کی گود میں پلتے ہوئے آپ نے اس کا عقیدہ درست کرنے کی کتنی کوششیں کی، اور اس وقت عقیدہ سنوارنے کے لیے ہم نے کون سا سلیبس بنایا، کون سی اسٹریٹجی تھی، اور کون سی کامیاب محنتیں کی. کامیاب محنتیں جب تک گراؤنڈ لیول پر نہیں ہوتی تب تک کوئی کامیاب رزلٹ بھی نہیں آتا. اور یہ بات حافظ ملت کے عرص میں کہنا اس لیے بنتا ہے کہ حافظ ملت 100% کام کی مشین تھے، کام کو پسند کرتے تھے، بلکہ ان کی زبان سے نکلنے والے بول بھی نہایت کامیاب بول ہوا کرتے تھے، جنہیں گولڈن کوٹیشن کہا جائے. کام کے آدمی بنو، کام ہی تمہیں معزز بناتا ہے. اور سب سے زیادہ بڑی محرومی انسان کی یہ ہے کہ وہ وقت برباد کرے. جس آدمی کے کوٹیشن اتنا بڑے ہوں اس آدمی کا ویژن بھی بہت بڑا ہوگا، اور اس ویژن کو آج ہم اس علمی شہر کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اپنی فکر سے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا عمل بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اثرات بڑے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ کسی کے اثرات بڑے نہیں ہوتے. حافظ ملت نے گراؤنڈ لیول پر محنت کی، اپنی فکر سے محنت کی، پھر عملی طور پر محنت کی، تب جا کے اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں. جب اس طرح سے محنتیں کی جاتی ہیں تو رزلٹ ضرور آتا ہے. ہم اپنا آپ کو جذباتی مزاجوں سے نکالیں اور پریکٹیکل انسان بنانے کی کوشش کریں. ہمیں نہ کوئی شکووں کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ ہی کوئی رونا رونے کی نوبت آئے گی. لیکن رونا رونے سے کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا، شکوے کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے. کام کا انسان بننے سے ہی کام کے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں گانٹھ باندھ کے رکھنی ہوگی. اور بطور خاص نوجوان علماء سے گزارش ہے کہ گفتار سے زیادہ اپنے کردار پر محنت کریں، اس لیے کہ کردار اور کام ہی انسان کو معزز بناتا ہے. یہ حافظ ملت کا کوٹیشن بھی ہے اور 100% پریکٹیکل سچائی بھی ہے. دوسری چیز جس پر بھارت کے مسلمانوں کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ہم اپنی بساط کے مطابق اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی مخلوق کو اپنے مالی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. یعنی ہمیں ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ روزگار سے وابستہ ہوں، معزز روزگار سے وابستہ ہوں، بزنس سے وابستہ ہوں. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہمیں بزنس سے وابستہ ہونے کی اپیلیں کرنی پڑ رہی ہیں اس نبی کی قوم سے، اس نبی کی امت سے جس نبی نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام کیا ہے. 12 سال کی عمر میں جو پیغمبر سیریا کی سرزمین پر جا کر ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتا ہو، اگر اس نبی کی ماننے والی امت بزنس کی اور تجارت کی اہمیت نہیں سمجھتی تو پتہ چلا کہ ابھی نبی کے ویژن کو سمجھنے میں بھی امت نے کوتاہی کی ہے.
اس لیے ہمیں اپنے مائنڈ کو بزنس مائنڈ بنانا ہوگا، اپنے ذہن کو تجارتی ذہن بنانا بہت ہوگا، اچھا خالد بھائی، اعلیٰ تجارتی ذہن زندہ باد، بنانا زندہ ہوگا۔ باد۔ یہ امت مسلمہ کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پریکٹیکل طور پر بھی بزنس کریں، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے شکوے رہتے ہیں، جو حسد کی بیماریاں اور طرح طرح کی بیماریاں ہمیں نظر آتی ہیں، عام طور پر یہ بیماریاں دال روٹی کی بیماریاں ہوتی ہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے اوپر مالی طور پر مضبوط کر لیا تو ان بیماریوں سے بھی نجات ملے گی، امت کی بھلائی کا کام بھی کر پائیں گے، اور ہم اپنے سینوں کو بھی کشادہ رکھ پائیں گے، اور بہت ساری باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھ پائیں گے۔ ہمارے بزرگان دین نے یہ کام کر کے دیا ہے، ہم جس کی تقلید کرتے ہیں، ہم سب کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریشم کے کارخانے میں 500 مزدور روزانہ کام کیا کرتے تھے، جس کے یہاں اس طرح سے، اور اتفاق ایسا ہے کہ BBA کی زبان میں جس آنر کے یہاں 500 مزدور کام کرتے ہیں اسی کو کامیاب بزنس مین مانا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے امام اعظم آج کی ٹرم کے مطابق نہیں، اپنے زمانے کے اعتبار سے آج کے زمانے کے لیے بھی کامیاب بزنس مین ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اسلام کا کردار، ہمارے بزرگان دین کا کردار۔ تو عزیز دوستو، ان دو چیزوں پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور تیسری چیز جس پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے وہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کریں، اپنے آپ کو باطنی بیماریوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی مناسب تدبیر سجھائی دے وہ تدبیر ضرور اپنائیں۔ لیکن ایک آخری گزارش یہ ہے، اب باتوں کا وقت نہیں رہا، حالات میں جتنی گردش ہے، بہت ساری باتیں ہم اسٹیج سے کہتے ہیں، بہت ساری باتیں تو حیا کی وجہ سے کہیں بھی نہیں جاتی، اور سچ یہ ہے کہ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھائیے، کرنے ہی سے مسائل کا حل ہوتا ہے، صرف کہنے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سب کو پریکٹیکل بننا چاہیے، اپنے بچوں کی اور بچیوں کی، صرف بچیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کے مسائل بھی کوئی کم نازک نہیں ہیں، لیکن یہ مسائل صرف اسٹیجوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے لیے گراؤنڈ لیول پر اترنا ہوگا، اپنی بساط کے مطابق۔ ہماری کوئی بہت بڑی بساط نہیں ہے، ایک چھوٹا سا چراغ جلا سکتے ہیں، چھوٹا سا چراغ ہی جلائیں، لیکن صرف رونا نہ روئیں، چراغ ضرور جلائیں۔ احمد فراز کا بڑا اچھا شعر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں، جہاں رہیں اپنے بساط کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ حضور حافظ ملت نے پریکٹیکل طور پر یہ کر کے دکھایا ہے، اور آج نہیں، اس وقت کر کے دکھایا جب اسباب کی بھی کمی تھی۔ اور ایسے لوگ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے سے اتنا ایڈوانس سوچتے ہیں، جب ان کے زمانے کے لوگ انہیں سب صحیح سے سمجھ بھی نہیں پاتے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ جنگل میں ادارہ کیوں بنا رہے ہیں، کون وہاں جا کے رہے گا، ایسا بھی کوئی ادارے ہوتے ہیں کیا؟ جب دنیا یہ سوچتی تھی، جب 50 سال اور 60 سال اور 100 سال ایڈوانس آدمی وہ کر رہا ہے جو اس وقت کے زمانے کو نہیں سمجھ میں آتا تھا، اور آج کا زمانہ اسے سلام ٹھوکنے کے لیے مجبور ہے۔ ہر ایڈوانس لیول کے انسان کا یہی کام ہوتا ہے، لیکن حدیث پاک کے مطابق ایسے لوگ 100 میں سے 1 ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں میں شمار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔